بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ استنباط حدیث پر ہم المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع امام ابن حبان کی کتاب سے جو انہوں نے اقسام لکھی ہیں، امر کی، نہی کی، اباحات کی، اخبار کی، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، دراسہ کر رہے ہیں۔ تو بیٹو لمبی کتاب ہے، 8-10 جلدوں میں ایک ایک لفظ پڑھنا مشکل ہے، تو ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اصول سمجھا دیتے ہیں، مثال جو امام ابن حبان صاحب لکھتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بضبط پڑھنا ہے، بضبط پڑھنا ہے۔ آج ہے تیسری قسم، امر کی تیسری قسم۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 554 ہے، لفظ الامر الذي امر به المخاطبون فی بعض الاحوال للکل۔ امر کا لفظ جس کے ساتھ مخاطبین کو حکم دیا جائے بعض احوال میں، نہ کہ سارے احوال میں، بعض احوال میں، بعض حالات میں، نہ کہ سارے حالات میں۔ واضح؟ اس کے تحت حدیث لائے ہیں، لمبی حدیث 839 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں مشہور واقعہ ہے کہ انس فرماتے ہیں، ہمیں منع کیا گیا کہ ہم نبی علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، جب کوئی آنے والا آتا وہ سوال کرتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، چلو وہ سوال کر رہا ہے، اسی بہانے ہم بھی دینا سیکھ رہے ہیں۔ ایک آنے والا آیا اہل بادیہ میں سے، تو اس نے سوال کیے، کیا کیا؟ اس نے کہا، یا محمد اتانا رسولک فزعم انک تزعم ان اللہ ارسلک، قال صدق، قال فمن خلق السماء قال اللہ، قال فمن خلق الارض قال اللہ۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ وہ رابی آیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے نا؟ اس طرح یہ لمبی حدیث ہے۔ اسی حدیث میں ہے، قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلتنا، قال صدق، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ کیا اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ فرمایا بھی ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ زعم رسولک ان علینا صدق فی اموالنا، قال صدق۔ یہ ساری حدیث سمجھ لگی؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اچھا میرے بیٹو، اس اوپر امر کی تیسری قسم، لفظ الامر الذی امر به المخاطبون فی بعض الاحوال للکل، نیچے حدیث لمبی، اس کے بعد امام ابو حاتم خود تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ تبصرہ لکھا ہوا، یہ 217 میں کیا فرماتے ہیں، توجہ کریں۔ قال ابو حاتم ھذا النوع مثل الوضوء والتیمم والاغتسال من الجنابہ والصلوات الخمس وصوم الفرض وما اشبہ هذه الاشیاء التي هي فرض علی المخاطبین فی بعض الاحوال للکل۔ بھائی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے نا، بعض حالات ہوگا نا، رمضان آئے گا تو روزے رکھنے ہیں نا، کہ سارا روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، جب رمضان آئے گا تو امام ابو حاتم فرماتے ہیں، یہ نوع وضو، تیمم، جنابت کا غسل، بھائی جنبی ہوں گے تو غسل کرنا ہے نا، 5 نمازیں، فرضی روزے، اس جیسے احکام کو یہ قسم شامل ہے۔ مخاطبین پر یہ چیزیں فرض ہیں بعض حالات میں، نہ کہ تمام حالات میں۔ بھائی اب ہم کوئی نماز فرض ہے، ابھی کتنے بجے ہیں؟ 9 بج گئے ہیں، تو نماز فرض ہے؟ نہیں۔ جب ظہر کی اذان ہوگی، وقت ہوگا تو فرض ہوگی نماز فرض ہوگی تو وضو بھی فرض ہو جائے گا، وضو کر لیں گے۔ سمجھ لگی آپ کو؟ یہ کیسا طریقہ ہے، کیسا طریقہ ہے؟ توجہ کریں، چونکہ ہم نے امام ابن حبان کی
المسند صحیح علی التقاسیم والانواع پڑھی نہیں، ہم نے پڑھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس حدیث میں امر کی کون سی قسم ہے، پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو جب پتہ نہیں تھا تو اس طرح کا باریک استنباط ہم کرتے بھی نہیں۔ یہ کتاب تو لفظ بلفظ کر کے پڑھانی چاہیے، یہ تیسری چوتھی کلاس میں پڑھانی چاہیے تاکہ سراسدر ہو جائے امر کتنی قسمیں ہیں، یا اس طرح استدلال کرنا ہے۔ جب دوسری نسائی ابن ماجہ وغیرہ، یہ مسلم کی روایت ہے، جب اس حدیث کو مسلم میں پڑھیں گے تو امام ابن حبان کی یہ بات فوراً یاد آئے گی کہ اس میں جو امر ہے یہ بعض حالات میں ہے، سارے حالات میں نہیں ہے۔ تو اجتہاد کا ملکہ، استنباط کا ملکہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یرحمک اللہ، یہ تیسری قسم پر بحث ہے۔ چوتھی قسم پر بھی بات ہم ساتھ کرتے ہیں۔ چوتھی قسم، امر کی چوتھی قسم، ماشاءاللہ، لفظ الامر الذی امر به بعض المخاطبین فی بعض الاحوال الکل، امر کا لفظ ہو جس کے ساتھ بعض مخاطبین کو حکم دیا گیا ہے۔ پیچھے تھا بعض نہیں، پچھلا تیسرا قسم تھا تمام مخاطب کو، تمام کو، یہاں ہے بعض مخاطبین کو حکم دیا جاتا ہے بعض احوال میں، نہ کہ تمام احوال میں، یہاں بعض ہے، بعض۔ اس کے تحت امام ابن حبان رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس کی حدیث لائے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن، جب نبی علیہ السلام نے معاذ کو یمن بھیجا رضی اللہ عنہ، قال فرمایا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ فاذا عرفوا اللہ فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَتَاؤُوا بِهَٰذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَكَّلْ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، مشہور حدیث ہے۔ اچھا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث امام ابن حبان رحمہ اللہ امر کی چوتھی قسم لکھ کر یہ حدیث لائے ہیں باسند، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو ہم نے فہم حدیث کا اصول پڑھا تھا، حدیث کی مراد محدثین ہی سمجھتے ہیں، وہی حدیث والے ہیں، واضح۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں قال ابو حاتم رحمہ اللہ ھذا النوع مثل الحج والزکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ کی مثل احکام کو یہ لاگو ہوتی ہے۔ حج ہر کسی پر فرض ہے؟ نہیں، بعض پر فرض ہے، غریبوں پر، ہم جیسے ہم غریب ہیں پر فرض نہیں ہے، جو مال ان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض ہے؟ نہیں، بھائی مالداروں پر فرض ہے، پر فرض ہے نہیں ہے۔ یہ واضح ہو گیا نا مسئلہ۔ فما اشبہہما من الفرائض التي فرضت على بعض العاقلین البالغین، یعنی یہ ان فرائض میں سے ہے جو بعض پر فرض ہوتے ہیں عقل مند اور بالغ پر، بعض احوال میں، نہ کہ تمام احوال میں۔ آج جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ 9 چوتھی قسم لکھی، پھر باسند حدیث لائے، اس کے بعد ابو حاتم خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرا استنباط، میرا استدلال کہاں سے ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی ہم کچھ آگے پڑھتے ہیں۔